اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار سے دعا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پروردگار کی برکتوں سے اور اس مہینے کی فضیلتوں سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق ملے مناجات پروردگار کے سامنے مناجات کرنے کی اور دعائیں پڑھنے کی اور دعائیں کرنے کی، تلاوت قرآن مجید کرنے کی انشاءاللہ سے زیادہ توفیق حاصل ہو، ہم سب کو حاصل ہو، پروردگار زیادہ سے زیادہ مستفید کرے۔ آج کے دن بھی کچھ اعمال وارد ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے کہ غسل کرنا اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، اور 6 رکعت نماز بھی ہے، 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 6 رکعت نماز ہے، اس کے اپنے الگ وہ ہیں کہ جس میں سورہ حمد ہے اور سورہ یاسین، تبارک الملک، سورہ ملک ہے، اور اس کے علاوہ سورہ توحید ہے کہ جس کو پڑھنا ہے، اور 100 رکعت نماز بھی ہے کہ جس کو 2 رکعت کر کے 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہرحال صاحبان استطاعت اور صاحبان استعداد جن کے پاس طاقت ہے وہ کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ نماز بھی پڑھ لیں گے اور زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں گے ان برکتوں سے۔ آپ کے سامنے یہ عرض کرنا تھا کہ سب سے بڑی چیز جو اسلام میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جس کی سب سے زیادہ ارزش اور اس کی ویلیو ہے وہ ہے تقویٰ۔ قرآن مجید مسلسل تقوی کے سلسلے میں بار بار ذکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ متقین کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ متقین کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو روایتوں میں مسلسل تقوی کا ذکر ہے، قرآن میں مسلسل تقوی کا ذکر ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ حمام کے جو خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے، کہ جس کے سلسلے میں امام نے فرمایا کہ متقین کی کیا کیا علامتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک سوال جو آج ہمارے نوجوان بھائیوں کے دلوں میں اٹھتا ہے اور وہ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا ٹھیک ہے تقویٰ ساری چیزیں ساری فضیلتیں ایک طرف، لیکن یہ تقویٰ حاصل کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے کہ ہم کو تقویٰ حاصل ہو؟ تو میں ان کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو علماء نے بیان کیا ہے کہ تقوی تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو تقوی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی نگرانی انسان کرے، کہ وہ محرمات یعنی حرام کو انجام نہ دے اور واجبات کو چھوڑے نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نگرانی کرے کہ کہیں کہ کوئی واجب تو نہیں چھوڑتا ہے اور کوئی حرام کام تو نہیں انجام دیتا ہے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ اس سے کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً ہی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور معافی مانگے۔ اس سے تقوی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، انسان متقی رہتا ہے، یعنی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، حلال و حرام سے پرہیز کرتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا کوئی حرام سرزد ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں فوری طور پر توبہ کرے، دل سے توبہ کرے، اور پھر اس کو نہ کرنے کی پورا پختہ ارادہ بنا دے، نہ کرنے کا پورا پختہ ارادہ بنائے کہ اب ہم اس کو انجام نہیں دیں گے۔ تو انسان اس کے ذریعے سے تقوی تک پہنچتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صبر انسان کرنا سیکھ لے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کسی کو کچھ تھپڑ مارے یا کچھ گالی دے دے اس کو فوراً ہی خاموش رہ جائے، اس کا نام صبر ہے۔ صبر ہے کہ انسان وہ چیز انجام نہ دے کہ جو اس کا نفس چاہتا ہے، بلکہ وہ انجام دے کہ جو اس کا پروردگار چاہتا ہے۔ اس لیے روزے کو بھی صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو۔ علماء نے فرمایا صبر سے مراد روزہ ہے، روزے کے ذریعے سے انسان صبر حاصل کرتا ہے اور تقویٰ ملتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید نے روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ کیوں واجب کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے پاس تقویٰ آ جائے۔ تو روزے کے ذریعے سے بھی انسان کو تقویٰ آتا ہے، صبر کے ذریعے سے بھی انسان تقوی تک پہنچ جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو انسان تقوی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی کا مذاق نہ اڑائے، مذاق سے پرہیز کرے، انسان کسی کی خواہ میں مثلا کوئی انسان آ گیا، کوئی مومن آ گیا، کوئی بھی شخص آ گیا مومن نہ بھی ہو تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ جب انسان مذاق اڑانے لگتا ہے تو تقوی کی راہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب مذاق سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اس کا مذاق اڑانے سے، دیکھیے ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، چلیے کوئی بات نہیں، مذاق کرنا کوئی نہیں، مزاح المومن عبادہ، کہ انسان مزاح کرتا ہے، لیکن مزاح یہ ہے کہ سامنے والے کو بھی اچھا لگے۔ اگر سامنے والے کو برا لگ رہا ہے تو پھر یہ مذاق اڑانا ہوا،
یہ مزاح نہیں ہوا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ اگر انسان اس چیز سے اپنے آپ کو بچے کہ کوئی ایسی بات نہ کہے کہ کسی کو برا لگے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے انسان تقوی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے اور اس کو انشاءاللہ تقوی حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ علماء نے فرمایا ہے کہ رعایت حقوق کرے، یعنی جو باپ کا حق ہے اس کو ادا کرے، جو ماں کا حق ہے اس کو ادا کرے، جو بیوی کا حق ہے اسے ادا کرے، جو چھوٹے بچوں کا حق ہے اسے ادا کرے، جو باہر بھی محلے والے ہیں ان کا حق ادا کرے، تو پھر وہ بھی انسان تقوی سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ ایک حکایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد زحمت تمام کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی عالم دین سے کسی ایک نوجوان نے آ کر کے کہا کہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، ہم بہت چاہتے ہیں کہ لوگوں کا حق ادا کرے، یہ کرے وہ کرے، ساری چیزیں کرے اور تقوی تک پہنچ جائیں، لیکن پھر بھی ہم سے یہ نہیں ہو پاتا ہے، چونکہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی دکھ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نامحرم دکھ جاتا ہے، بے پردہ لوگ دکھ جاتے ہیں، بہرحال نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تقوی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آج کے دور میں تقوی بالکل جسے کہتے ہیں کہ محال چیز ہے۔ تو عالم دین نے اسے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ دی، پلیٹ، اور اس کے اوپر ایک پانی رکھا، ایک گلاس میں پانی بھر کر کے رکھا اور کہا کہ یہ تم کو اس بازار سے لے کر کے فلاں جہاں جانا ہے اور پھر وہاں سے واپس آنا ہے اس کو لے کر کے، اور یہ دھیان رہے کہ یہ پانی نہ گرنے پائے۔ اور اس گلاس کو ایسی پلیٹ میں رکھا کہ جو ذرا سا سمجھیے کہ اس کے اندر بیلنس نہیں تھا کہ وہ ذرا سا بھی ہلانے بھی گر سکتا تھا۔ بہرحال وہ نوجوان نے اس گلاس میں، مولانا کا حکم تھا، اس کے استاد کا حکم تھا، اس نے اس کو جو ہے اس پلیٹ میں رکھا، اس گلاس کو، اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور لے کر کے چلا، اور بہت ہی سنبھال کر کے لوگوں سے بچتا ہوا اور بچاتا ہوا، اور کبھی ادھر گھوما اور کبھی ادھر گھوما، آخر کار وہ بازار سے اس طرف نکل گیا، اور پھر وہ اسی مواظبت کے ساتھ، اسی احتیاط کے ساتھ واپس بھی پلٹا، اور پلٹ کر کے اس نے وہ گلاس مولانا کے حوالے کر دیا، اپنے استاد کے حوالے کیا، کہا کہ دیکھیے استاد محترم، میں نے یہ کیا کہ اتنے بھیڑ والے بازار سے میں یہ گلاس لے کر کے بھی گیا اور لے کر کے بھی آیا، اور میں نے پانی نہیں گرنے دیا۔ تو اس کے استاد نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کیا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ تم نے کتنے نامحرموں کو دیکھا، کتنے نامحرم تھے یہاں، کتنی مثلاً خواتین گزری؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے، گویا کہ میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ کہا کہ کیا آج کوئی نامحرم نکلی نہیں؟ کہا نہیں، نکلی تو ضرور ہوگی لیکن میں نے دیکھا ہی نہیں، چونکہ میرا سارا حواس، سارا ذہن، سارا فوکس اس بات پہ تھا کہ گلاس سے پانی نہیں گرنا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے فوراً ہی، استاد نے کہا کہ بس میرا جواب مل گیا کہ اگر تمہارا سارا کا سارا ذہن اس بات پہ ہوگا کہ مجھے اپنے تقوی کا پانی بچانا ہے، اپنی آبرو بچانا ہے، اپنی عزت کا پانی بچانا ہے جسے کہیں آپ کے سامنے، تو تمہارا سارا ذہن جب اس طرف رہے گا کہ پروردگار ہم سے راضی رہے اور وہ ناراض نہ ہونے پائے، تو تم تقوی کو بچا لے جاؤ گے، اور ہر دور میں متقی بننا آسان ہو جائے گا، ہر دور میں اپنے تقوی کو بچا لینا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔